بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پورے ملک کے اندر اور عموماً پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ایک تعاونی کیفیت کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کو کرونا وائرس کی شکل میں نام دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیاں اور اسی طریقے سے بڑی کمپنیاں اور مختلف ایسے مقام جہاں بے شمار لوگوں کا جمع ہونا ممکن ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اس کے اوپر احتیاط کرنے کی تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسے موقع پر لوگ ایک جگہ جمع نہ ہوا کرے، کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے جو بقول سائنسدانوں کے کہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہوا رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تو اسلام پر عقیدہ ہے کہ لا عدویٰ ولا طیرہ، کہ اس کے اندر نہ ہی ہم کوئی بدفعلی لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہمارا، اور ہم تمام ہی مسلمانوں کا اس پر عقیدہ اور اعتقاد ہے اور یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ بہر صورت اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جو حکومت کی طرف سے احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے، مثلاً ماسک لگا کر کے اور ہاتھ پیر کو دھوتے رہنا، اور اسی طریقے سے جمع غفیر کے اندر نہ جانا، جہاں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو اس جگہ سے احتیاط کرنا، اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یا اور جو بڑی جگہوں پہ بھیڑ ہوتی ہے، ان جگہوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات کہ لوگ مساجد کے اندر، بیرون ممالک کے اندر حکومت کی طرف سے مسجدوں کے اندر بھی آنے کی پابندی لگا دی ہے، اور اگر آتے بھی لوگ تو بہت مختصر وقت کے لیے، اور مختصر سی نماز ہوتی پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حکومت ہند نے ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، یا اس وقت تک جب تک میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں اس وقت تک تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن ہم لوگوں کو احتیاط یہ کرنا چاہیے مسجد کے اندر جانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر جائے تو صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے مسجد کے اندر جائے، جس کو قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے جائے، اور مسجد کے اندر ایسے وقت میں جائے کہ جو نماز کا وقت ہو رہا ہو، گھر کے اذان ہو جائے، آپ گھر پر اچھی طریقے سے سنت پڑھ لیجئے۔ حدیث کے اندر گھر پر سنت پڑھنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے، لہذا گھر پر ہی سنت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر جب نماز کا عین وقت ہو جائے، اس وقت آپ مسجد کے اندر تشریف لے جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے۔ پھر جو ہی امام صاحب سلام پھیر لے، دعا پڑھ لے، دعا ختم ہو جائے، آپ سکون اطمینان کے ساتھ مسجد سے واپس گھر آ کر کے اطمینان سے آپ اپنی سنت اور نفل کو ادا کیجئے۔ یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، ان دعاؤں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اس موقع پر۔ دوسرے یہ کہ ہم اور بھی دعائیں جو مختلف احادیث کے اندر مختلف طرق سے آئی ہے، انہیں میں سے ایک یہ ہے اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اس دعا کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر جب ہم گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر باسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
بچوں کے گلے میں، چونکہ بچے ان کو عموماً یاد نہیں کر پائیں گے اور بچوں کو پڑھانا ذرا مشکل ہے، اس لیے بچوں کے گلے میں ممکن ہو سکے تو کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی شکل میں ان کے گلے میں باندھ دے۔ اللہ کی طرف سے ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دم کر لیا کرے اور کثرت سے اس موقع پر استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار کے ذریعے سے ان وباؤں کو، جو مصیبت اس وقت پورے دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، اس مصیبت سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ اس لیے ہم چند احتیاطی تدابیر کو، جیسے سائنسداں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو دھوتے رہنا چاہیے، گرم پانی کا استعمال ہونا چاہیے، چہرے کو دھوتے رہنا چاہیے، گندگی سے دور رہنا چاہیے اور ماسک کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہے۔ اس کے علاوہ اور باہر کی جو غذا ہے ان غذاؤں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً بطور خاص اس وقت جو چائنیز چیزیں ہیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن بطور خاص ایسی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ جب جس جگہ وبا پھیل جائے تو تم اس جگہ جاؤ بھی مت اور وہاں سے کوئی آدمی دوسری جگہ بھی نہ نکل کر کے جائے۔ تو اس وقت ہر جگہ جو ہے وبائیں اس طریقے سے پھیل رہی ہے، تو ہم ان جگہوں پر جانے سے بھی پرہیز کریں اور وہاں سے کوئی آتا ہے تو ہم اس سے بھی احتیاط کریں ملنے جلنے سے۔ اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ ابھی لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں، سلام مصافحہ کرتے ہیں۔ تو سلام مصافحہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے، لیکن احتیاطی تدبیر کے لیے ہم کو ایسے موقع پر ہاتھ ملانے سے وقتی طور پر، ایک عارضی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک یہ بیماری کا اثر ہے، جب تک حکومت کی طرف سے یا اس بیماری کے ختم ہونے کا ختم نہ ہو جائے، اس وقت ذرا لوگوں سے ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے بیٹھنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ چاہے اپنا دوست قریبی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہونا چاہیے۔ انسان ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ، اس کے رسول کا نام لے، درود پاک کو پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں مشغول ہو، اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اس مصیبت سے پورے عالم اسلام کی چھٹکارے کی دعا مانگے اللہ سے، کہ یہ ایک طریقے کا اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا کوئی اسلام نے منع نہیں کیا، کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو ان کے پاس ملنے جلنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر ان کے پاس آپ کو جانا ہے تو آپ اس طریقے سے جو احتیاطی تدابیر اطباء بتلا رہے ہیں، ڈاکٹر بتلا رہے ہیں، اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے پھر آپ ان کے پاس جائیے اور جتنا جلد ہو سکے اس مریض کے پاس مل کر کے واپس چلے آئیے، وہاں بیٹھیے نہیں۔ اور پھر جو ہے اپنے تمام اعزاء اقربا رشتہ داروں سے فون پر بات کر سکتے ہیں، ملاقات فون پر کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ملانے سے، سلام مصافحہ کرنے سے اس وقت ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بطور خاص اسکول میں جو جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، ان کو بھی وہاں پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہے اور ان سے کہے کہ جو بچے اس طریقے سے گندے رہتے ہیں ان کے قریب نہ بیٹھا کرے، اور جو بچے اس طریقے سے گندگی کو اختیار کرتے ہیں اس سے قریب نہ ہو، اور بچوں کو باہر کی جو چیزیں ہیں، باہر کی غذا ہے، ان غذاؤں کے استعمال کرنے پر عارضی طور پر روک لگائے، گھر کے اندر جو ہو سکے اس کو پکائے اور کھائے، اور اسی طریقے سے اور بھی باہر زیادہ وقت نہ رہے، اپنے گھروں کے اندر رہنے کی کوشش کرے۔
یہ چند مختصر سی بات تھی، اس مختصر سی بات کو میں سوچا کہ آپ تک اس پیغام کو عام کرو۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، ایسا نہیں، اللہ کے رسول نے بھی احتیاط کیا ہے اور تدبیر کو اختیار کیا ہے، آپ نے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا تھا، لہذا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رہا مسئلہ مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنے کا، تو آپ کو ہم منع نہیں کر رہے کہ آپ مسجد کے اندر مت آئیے، بلکہ ایسے وقت میں آئیے کہ ایک عین نماز جماعت کا وقت ہو جائے، اس وقت آپ مسجد کے اندر آئیے، نماز پڑھیے اور پھر فوراً جو اپنے گھروں کی طرف چلے جائیے اور وہاں جا کر کے سنت پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔